کام آج میں آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 خوبصورت اور دل دہلا دینے والے آنسو نکالنے والے 5 پیارے خوبصورت اسلامی واقعات۔ واقعہ نمبر 1، کفار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکیاں۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور بیچ در بیچ دینا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ تشریف لائے اور دھکا دے کر انہیں ملعون کو ہٹایا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، کبھی جسم ایتھر پر نجاستیں ڈالیں، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلے تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے، گالیاں دی، قتل کے منصوبے بنائے، جسم ایتھر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانے پر گلاسیں پھینکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، کبھی پاگل کہہ کر پکارا، کبھی جادوگر نعوذ باللہ، کبھی مجذوم کہا اور کبھی شاعر، اللہ کی پناہ۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ۔ یہ عبارت حافظ عبدالشکور کی کتاب صحیح اسلامی واقعات سے ماخوذ ہے۔ صفحہ نمبر 9۔ قارئین، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئیں۔ صرف اور صرف دین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ اور درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کفار پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانیت کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ واقعہ نمبر 2، میری بیٹی رو نہیں، اللہ تیرے باپ کا حامی و ناصر ہے۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش سر بازار حضور اکرم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی و ناصر ہے۔ واقعہ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات پر ابو لہب کا اظہار مسرت۔ ابو لہب کے خبث باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا۔ ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے نام و نشان ہو گئے۔ یہ عبارت حافظ عبدالشکور کی کتاب صحیح اسلامی واقعات سے ماخوذ ہے۔ صفحہ نمبر 10۔ واقعہ نمبر 4، نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ نبوت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی۔ عتبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا، میں النجم ازی ہوی اور سم دنافتلی کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ دشمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا اور اس سفر میں ایک ایسی جگہ قافلہ نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں رات درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھیوں اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، مجھے حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتبہ کے گرد
ہر طرف اونٹ بٹھا دیے اور خود سو گئے۔ رات کو شیر آیا، اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے اتبا کو پھاڑا۔ واقعہ نمبر 5، کفار مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت میں ڈالنے کے لیے ایک مذموم قدم۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عرائش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ عرائشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں، ان میں سے جا کر کہو، وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ عرائشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداران نے آپس میں کہا، آج لطف آئے گا۔ عرائشی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ کچھ گزرے، اس کی خبر لا کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس نے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حیران ہو کر باہر نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اس شخص کا حق ادا کر۔ اس نے کوئی چوں چرا نہ کی، سیدھا اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ قریش کا مخزیہ یہ دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنایا اور کہنے لگا کہ واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ پھک ہو گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان نہیں۔